حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر جو آ گیا وہ نجات پا گیا۔ یا اللہ، ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے تیری بخشش کے امیدوار ہو سکتے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال تو اس قابل ہے کہ ہم دوزخ کا ایندھن بنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے طفیل ایک حبشی غلام احرار جہاں کا سردار بن سکتا ہے، پس جو کوئی بھی حبیب خدا سے محبت رکھے گا وہ دو جہاں میں کامیاب و سرفراز اور ممتاز ہوگا۔ اے بھائی، تو صدق و ایمان میں کمی نہ لانا، مردان خدا کا دامن پکڑ، مس سے کندن بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابر کرم اور بحر رحمت ہیں، دوست دشمن سب سے بھلائی کرتے تھے، اس لیے آج دنیا آپ کے تابع ہے۔ ایک ٹیڑھا بال آنکھ اور آسمان کے درمیان پردہ بن جاتا ہے، تو پھر جس انسان کا دل ٹیڑھا ہو وہ حق و باطل میں فرق کس طرح کر سکتا ہے؟ یعنی جس کی کجراہوں سے دوستی ہوگی اس کی عقل میں ضرور کجی واقع ہوگی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی عبادت پر نازا نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عجز و نیاز پسند ہے، عابدوں کا غرور پسند نہیں۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کام کرے مگر بھروسہ اللہ پر رکھے، کیونکہ انجام کار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ عمل سے نصیحت کرنا زبانی نصیحت کرنے سے بہتر ہے۔ یہ اختیار آقا کو حاصل ہے کہ وہ اپنے بندے کی وفا کا امتحان لے۔ بندے کو یہ حق ہرگز نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آقا سے امتحان لے۔ جو ایسا کرے گا دنیا اسے پاگل کہے گی۔ فاعل حقیقی تو خدا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسے جان دی اور عقل بخشی، بس جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ سب اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اجر اسی کام کا ملتا ہے جو خلوص سے اللہ کے لیے کیا جائے۔ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر سمجھتا ہے وہ ابلیس کا میراثی ہے۔ تکبر متکبرین کو ہزاروں بلاؤں میں گرفتار کرا دیتا ہے۔ اے عزیز، میں تجھ سے کہتا ہوں، اگر سلامتی مطلوب ہے تو اسباب تکبر کو ترک کر دے۔ جتنا کھا کھا کر موٹے ہوں گے اتنا ہی زیادہ خوار ہوں گے، کیونکہ موٹی بھیڑ پر سب سے پہلے چھری چلتی ہے۔